کیونکہ یہ مارچ کا مہینہ ہے اور ایک مارچ کے مہینے کے اندر ہمارے اس ملک پاکستان میں 8 مارچ کو عورتیں چند مخصوص گنی چنی اور چند ہجڑا نما مرد جو ان کی کچھ بنائی کرتے ہیں وہ اپنی تنقید کا نشانہ اسلام کو، پیغمبر اسلام کو، قرآن کو، احادیث رسول کو، تاریخ اسلامی کو، بزرگان دین، حتیٰ کہ پاکستان کے آئین اور قانون کو بھی بناتے ہیں۔ اور اس مارچ کا جو نعرہ ہے، اس نعرہ پر بات کی جائے گی کہ ان کا ایک اپنا بنایا ہوا نعرہ خود ساختہ جو میری معلومات کے مطابق 14 صدیوں میں کسی امام نے، کسی فقیہ نے، کسی ولی نے، کسی تابعی و صحابی نے نہ لگایا نہ لگانے کی اجازت دی۔ بظاہر یہ نعرہ چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن یہ اللہ کی توحید سے لے کر پیغمبر اسلام کی رسالت تک اور قرآن کی تعلیمات، دیگر جتنے شرعی اقدار ہیں، سب سے ٹکرانے والا یہ نعرہ، اس کے پیچھے سوچ کیا ہے اور اس کو کیوں عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ میرا جسم میری مرضی۔ انشاءاللہ قرآن مجید کی آیات، احادیث رسول اور فرامین علماء و مشائخ کی روشنی میں یہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کیا یہ نعرہ لگانا شرعی طور پر درست ہے، کیا شریعت ایسا نعرہ لگانے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ قرآن مجید کے 21ویں پارے سورہ احزاب کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، میرا رب فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کی جانوں کا مالک ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کی جانوں پر حقدار ہے، مالک ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت جو سورہ احزاب کے اندر جس دن سے قرآن نازل ہوا ہے اس دن سے موجود ہے، آج بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ آیت کریمہ موجود رہے گی۔ اس آیت کریمہ کے سادے الفاظ، کوئی تفسیر نہیں، کوئی وضاحت نہیں، بغیر وضاحت کے کسی مکتبہ فکر کے عالم کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ جب نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کی جانوں کا مالک ہے، تو جب جان تمہاری ہے ہی نہیں تو پھر تمہاری مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ جب جسم تمہارا ہے ہی نہیں، کسی کی امانت ہے، تو کسی کی امانت پر تم اپنی مرضی سے تصرف کس طرح کر سکتے ہو؟ اس لیے قرآن مجید کی آیات سے یہ ٹکراتا ہوا نعرہ یہ کسی مسلمان کو قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اچھا، پھر بڑی
مزے کی بات ہے، وہاں پر کھڑے لوگوں سے پوچھو آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں مسلم، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان بچیاں ہیں، ہم مسلم ہیں۔ جن کو آج تک مسلم کا لفظ بھی سمجھ نہیں آیا، وہ حقوق کی بات کرتے ہیں۔ مسلم یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اپنا سر چھپا لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی بات کو ترجیح نہیں دیتا، وہ مسلم ہوتا ہے۔ تو جو مسلم کا معنی ہے، اس معنی کا ہی تم جو ہے وہ انکار کرتی ہو، لہذا اس حیثیت سے بھی اس نعرے کی کسی طرح سے بھی شریعت مطہرہ کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ کیا انسان، یہ مختصر میں آیات کا ٹچ دے رہا ہوں کہ قرآن مجید کی صرف ایک نہیں متعدد آیات اور متعدد احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کیا انسان کو صرف اپنی مرضی کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ جو چاہے، جس وقت چاہے، جیسا چاہے ویسا کرتا رہے؟ اٹھائیے سورہ ذاریات 27واں آیت نمبر 56، میرا رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہیں اپنی مرضی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں اپنی عیاشی اور اپنی جو ہے وہ تسکین حاصل کرنے کے لیے نہیں، اور تمہیں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے تو رب نے اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور آگے چلیے، قرآن مجید کی سورہ ملک ہے، 29واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، اور موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا تصور بھی اس لیے ہے کہ تاکہ پتہ تو چلے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون برے اعمال کرتا ہے۔ تو انسان کو بے سترے بے مہار کی طرح نہیں چھوڑ دیا گیا کہ جس کا جدھر منہ اٹھا کے دل کرتا پھرے، بلکہ اس کو شریعت کے تابع کیا گیا ہے، اس کو شریعت کا پابند بنایا گیا ہے۔ اور جو خود کو شریعت کا پابند نہیں سمجھتا، وہ نہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو انسان بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ لہذا اس لیے قرآن کی کتنی آیات ہیں جن کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کو میرے رب نے خود فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ ان امتیوں کو بتا دو کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا رسول تمہیں دے دے خاموشی سے لے دو، اور جس سے میرا رسول روک دے اس سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ تمہارا تو یہ اقدام جو تم ہر سال پوری امت کو، اور پھر ہو تم کتنے فیصد اس ملک پاکستان کی آبادی کا، تم تو 1% بھی نہیں بنتے۔ کیا صرف بینر اٹھا لینے سے، کیا صرف ملک پاکستان اور اسلام کو تنقید کا نشانہ بنانے سے کوئی اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے؟ تمہارا ایک قدم اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت میں اٹھ رہا ہے۔ میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، واضح الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به۔ حضور فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میں محمد کے تابع نہ کرتا۔
فرمایا جب تک تمہاری ساری خواہشات، تمہاری ساری مرضیاں اور تمہاری سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے سپرد نہ ہو تب تک تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اور ایک اور مقام پر قرآن مجید کے اندر یہ ساری آیات ہیں، رب فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، کوئی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک تیرے فیصلوں کو تسلیم نہ کر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت کریمہ نازل کب ہوئی؟ کبھی اس کے شان نزول پر، لیکن وہ بیچارے کیا بتائیں گے جن کو پہلا کلمہ پڑھنا نہیں آتا، وہ اپنے جسم اور اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں، جن سے درود پاک سن لیا جائے وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، جن کو وضو کا پتہ نہیں ہے، طہارت کا پتہ نہیں ہے، اگر ناپاک ہو جائیں تو انہیں اپنا جسم پاک کرنے کا پتہ نہیں ہے، غسل کے فرائض نہیں جانتے، وہ کیا بتائیں گے کہ شریعت اسلامی کا ہم سے تقاضا کیا ہے؟ تو حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ایک مومن، بظاہر مومن تھا منافق، وہ اور ایک یہودی جھگڑا لے کر حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ مومن کہنے لگا کہ جو بھی چیز تھی، جائیداد تھی یا کوئی اور چیز تھی، وہ کہنے لگا اس پر میرا حق ہے، یہ میری ہے۔ یہودی کہنے لگا نہیں یہ میری ہے۔ تو حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، معاملات سنے، دیکھا، حضور نے فرمایا کہ جو شواہد ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز یہودی کی ہے۔ ان لوگوں کو چلو کے اندر پانی لے کر ڈوب مرنا چاہیے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام نے حقوق نہیں دیے، ہمیں اسلام حق نہیں عطا فرماتا، اور تمہیں اسلام کون سا حق دے کہ جو ایک غیر مسلم یہودی کو بھی مسلمان کے مقابلے میں حق اور عدل و انصاف کا درس دے رہا ہے؟ تمہیں کون سا انصاف نہیں ملا، تمہیں کون سا عدل نہیں ملا؟ اور اگر اسلام نے تمہیں کچھ نہیں دیا تو پھر کائنات کے اندر قیامت تک